بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ چائنیز J31 کے بارے میں آپ نے یقیناً بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ اس کی ڈیپ کوالٹی کے بارے میں بتاؤں گا، اور کیوں میں آپ کو J31 کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ FC31 یعنی J31 ایک ملٹی پرپز فائٹر جیٹ ہے جسے کارکردگی کی بنا پر فالکن فاکس بھی کہتے ہیں۔ اسے چائنا کی کمپنی چینگ جانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے بنایا ہے۔ امریکہ رشیا کے بعد چائنا وہ واحد ملک ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک ہی فائٹر جیٹ میں 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی کوالٹی اور ساتھ میں اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی کوالٹی ایک ہی طیارے میں بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ فائٹر جیٹ J20 سے قدرے چھوٹا ہے، ایسا اس لیے ہے کہ بہت تیزی سے اڑ سکے، اور اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی بنا پر اگر اسے آہستہ کیا جائے تو یہ بہت ہی آہستہ ہو جاتا ہے۔ اسے امریکن F-35 سے بھی آپ زیادہ کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امریکن F-35 کو پینٹاگون نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں ناکارہ ثابت کیا ہے، جبکہ یہ طیارہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی ٹیکنالوجی دونوں میں پورا اترتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد طیارہ ہے جس میں میڈیم رینج بلسٹک اور کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس میں ایئر ریفیولنگ کے لیے 3 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اس کا انجن ویلڈیمار بارکوسوی کا انجن نصب کیا گیا ہے جس کا کوڈ نام RD93 ہے۔ یہ 8000 کلو گرام کا فیول بم کیری کر سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا بم کیری کر سکتا ہے کہ دلی جیسے ایک بڑے شہر کے لیے اس کا ایک بم کافی ہے۔ اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں فائبر مال اسٹیلتھ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اس میں جو نیو انوینشن ہوئی ہے وہ اس کا ریڈار L بینڈ اینڈ KU بینڈ کے ریڈار ہیں۔ ان ریڈار کو لائٹ ریڈار بھی کہا جاتا ہے۔ ان ریڈار میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک وقت میں 1000 فائٹر جیٹ کو بھی اپنے سامنے ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ریڈار ہے جو کہ دنیا میں صرف اور صرف چائنیز کمپنی کے پاس ہی موجود ہے، جبکہ دنیا میں اور کسی طرح کے فائٹر جیٹ میں لائٹ ریڈار سسٹم موجود نہیں ہے، جبکہ J31 میں اسے لگایا گیا ہے۔ اس کی اسپیسیفکیشن کچھ اس طرح ہے کہ ایئر ٹو ایئر میزائل 12 میڈیم رینج میزائل یہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میڈیم رینج میزائل وہ ہوتے ہیں جن کی رینج 1800 کلومیٹر سے اوپر ہو۔ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل 8 سپر سونک ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں اگر 500 کلو گرام کے فیول بم لگائے جائیں تو یہ ڈیپ پینیٹریٹنگ کے 8 بمز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایویونک سسٹم اس میں ڈسٹریبیوٹڈ آپریٹنگ سسٹم اور الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم اس میں نصب کیا گیا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے جس سے یہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی کوالٹیز کو اڈاپٹ کرتا ہے، وہ اس کی ہے سونک بوم کوالٹی۔ میں آپ کو یہ اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک اسپیشل فیول آن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ٹربو جیٹ میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہے۔ جتنی بڑی یہ شاک ویوز پروڈیوس ہوگی طیارہ اتنی ہی تیزی سے بھاگے گا۔ یہ طیارہ آواز کی رفتار سے بہت زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے، لیکن یہ سونک بوم صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں آج کل بہت ہی زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ریڈار آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے S400 اور LY-80 کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کتنے ماڈرن ریڈار ہیں جن کی رینج بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کی رینج سے باہر یعنی ایک دفعہ اگر طیارہ ان کی رینج میں آ جائے تو وہ سپر سونک کی سپیڈ سے اس طیاروں کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اگر طیارے میں سپر سونک بوم کی کوالٹی ہو تو وہ طیارہ S400 اور LY-80 جیسے خطرناک ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک دم سونک بوم آن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہے اور طیارہ نظروں سے بھی غائب ہو جاتا ہے اور اس علاقے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جتنا تیز دھماکہ ہوگا اتنی ہی اس کی رفتار بھی زیادہ ہوگی۔ اب میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس کا آپ کو بےصبری سے انتظار ہے۔ J31 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی ٹیکنالوجی میں جہاں پر چائنیز انجینئر اور سائنٹسٹ شامل ہوئے ان میں آدھی تعداد پاکستانی انجینئر اور سائنٹسٹ کی بھی رہی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی اور پھر CPEC کی وجہ سے اب چائنیز کے ساتھ پاکستان کا رشتہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں پاکستان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ چائنیز کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان F-17 تھنڈر بلاک 3 میں چائنیز J31 کی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ ایک مکمل ٹیکنالوجی جس میں لائٹ ریڈار سسٹم اور ڈبل جیٹ انجن شامل ہے، اور ڈبل جیٹ انجن کے ساتھ سونک بوم یعنی 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی کوالٹیز اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی کوالٹیز F-17 تھنڈر بلاک 3 میں منتقل کی جائیں گی۔ اس پر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ بلاک 3 پاکستان کے مستقبل کو اتنا روشن کرے گا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ پاکستان F-17 تھنڈر بلاک 3 اب 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، لیکن پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ یہ 4th جنریشن فائٹر جیٹ کی اپ گریڈ شکل ہوگی، لیکن پاکستان نے اب چائنا کے ساتھ یہ جو ڈیل کی ہے یعنی J31 کی ٹیکنالوجی اب F-17 تھنڈر بلاک 3 میں بھی استعمال کی جائے گی، اور یہ مکمل کا مکمل فائٹر جیٹ J31 کے ہم پلا ہوگا۔ اس میں جو ماڈرن جو چینجز ہوگی
होगी जो इसे J31 से अलग करेगी। वो इसका एवियोनिक सिस्टम होगा और इसमें मिसाइल कितने पाकिस्तान लगाएगा वो पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी होगी। पाकिस्तान इसमें कितने मीडियम रेंज मिसाइल लगाना चाहता है, पाकिस्तान कितनी उसमें कैपेबिलिटी डालेगा कि वो इतने उठा सके। J17 थंडर ब्लॉक 3 की टेक्नोलॉजी में और J31 की टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंस हो सकता है, जिसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल डिफरेंस हो सकते हैं, फ्यूल बम्स और वेट कैपेबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन वो फाइटर जेट 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये दोनों में सेम होगी, क्योंकि इस पर दस्तखत हो चुके हैं। इस बात का आपको सबूत देने के लिए हम इसका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। विकिपीडिया का लिंक है जहाँ पर आप जाकर इंजन्स में J17 थंडर ब्लॉक 3 का आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको ये विकिपीडिया की खबर पढ़कर भी सुना देता हूँ। खबर यह है कि चीन ने अमेरिकी फाइटर जेट रैप्टर F-35 के हमपाला स्टेल्थ तैयारे का इंजन बना लिया। J17 ब्लॉक 3 में इस तैयारे की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होने के इम्कान रोशन मगरबी दिफाई माहिरीन में इसका इंकशाफ किया है। तफसीलात के मुताबिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हमल तैयारा J31 आवाज की रफ्तार से तेज मगर स्टेल्थ रहने वाला इंजन इसमें लगाया गया है, जिसे अमेरिकी तैयारे रैप्टर F-35 में नस्ब इंजन के हमपाला करार दिया जा सकता है। इंजन को हाल में चीन में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। चीनी इंजन टर्बोफैन जेट इंजन है, जिसके बारे में अंदाजा लगाया गया है कि आफ्टर बर्नर के साथ इसका थ्रस्ट 14 से 15 टन यानी 3,03,600 पाउंड तक होगा, जिसकी बदौलत चीन का J31 लड़ाका तैयारा आवाज से भी ज्यादा तेज बआसानी प्रवास कर सकेगा। साख्त और मुबीना खुसूसियात को देखकर मगरबी दफाई माहिरीन में बहुत ज्यादा हैरानी है, क्योंकि चीन ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि आइंदा 20 साल में अपना लड़ाका तैयारा अमेरिका और यूरोपियनों से बेहतर और कम कीमत पर दुनिया को फरोख्त करेगा। अगरचे ये टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान J17 थंडर में मुंतकिल हो जाएगी, जो बड़ी तेजी से अपने ब्लॉक 3 की जानब बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लग सकता है। तो ये एक खुशी का मौका है। पाकिस्तान अब J17 थंडर ब्लॉक 3 में 5th जनरेशन फाइटर जेट स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी एक साथ अब J17 थंडर ब्लॉक 3 में आएगी। इसका ये कब तैयार होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो चेंजेस हुई हैं इससे ये साबित हो सकता है कि ये अब थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेगा। पहले ये कहा जा रहा था कि ये 2018 के शुरू में होगा, अब ये हो सकता है कि 2018 के मिड में या फिर आखिर में होगा, क्योंकि मिड में हो सकता है, क्योंकि मिड में ज्यादा चांस है। सिस्टम पाकिस्तान मुंतकिल होगा जो J17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाया जाएगा और उसे 4th जनरेशन से 5th जनरेशन फाइटर जेट की खासियत हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स का रोशन मुस्तकबिल होगा और पाकिस्तान की एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ा रही होगी, जबकि दुश्मन के पास बिग सीरीज के फाइटर जेट होंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, ये वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, उसके लिए हम माजूर ख्वाह हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने जो आपको मैसेज कन्वे किया था उस पर सबने लब्बैक कहा और हम उस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम जहाँ पर आपको अच्छी खबरें सुनाएं वहाँ पर हम आपकी इखलाकी तरबियत भी करते रहे। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।